استعمال دل کے مریض، حاملہ خواتین اور ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس میں کروایا جاتا ہے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا لوپرین ٹیبلٹس کا۔ یہ بہت ہی ایفیکٹو ٹیبلٹس ہیں۔ ان کا استعمال دل کے مریض، حاملہ خواتین اور ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس میں کروایا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو لوپرین کے فائدے بتاؤں گا، اس کے نقصانات بتاؤں گا اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے وہ بتاؤں گا، اور کن کن مسائل کے اندر، سمپٹمز کے اندر اس کا استعمال کروایا جاتا ہے وہ بتاؤں گا۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ برانڈ نیم ہے اس کا لوپرین۔ ہائنون فارما اس کو بنا رہی ہے، جو کہ ایک اچھی فارما ہے۔ اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 30 گولیوں کا پیک 59 روپے میں پاکستانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے۔ میرے پاس 75 mg کا پیک اویلیبل ہے، جبکہ اس کے اندر 150 mg کا پیک بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اب اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے ایسپرین۔ ایسپرین بیسیکلی ایک نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے۔ یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ اسٹیرائڈ تو نہیں ہوتی مگر درد اور سوزش کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو چونکہ یہ گیسٹرو پروٹیکٹیو ہے، اس پہ کوٹنگ کی گئی ہوتی ہے، تو جو کہ آپ کے معدے کو کسی حد تک اس کے برے اثرات سے بچانے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی ایک اور پراپرٹی بھی ہے جسے ہم اینٹی تھرومبوٹک بولتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دل کے امراض میں زیادہ تر استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی اینٹی تھرومبوٹک پراپرٹی کی وجہ سے آپ کے خون کو جمنے سے روکتی ہے، کلوٹ ہونے سے روکتی ہے اور خون کو پتلا کرتی ہے۔ ایز اے بلڈ تھنر بھی اسے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے جو مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ ہارٹ اٹیک یا کوئی دماغی سٹروک وغیرہ، اس میں بلڈ کلوٹ وجہ بنتا ہے، یعنی آپ کی خون کی نالیوں میں خون جم جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بند ہو جاتی ہیں اور بلڈ کی سپلائی رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی سٹروک ہو سکتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے مریضوں میں اس لیے استعمال کروائی جاتی ہے تاکہ خون کو جمنے سے روکے، کلوٹ ہونے سے روکے اور دوسرا خون کو پتلا رکھے تاکہ اس کی روانگی صحیح رہے۔ اس لیے دل کے امراض میں زیادہ تر اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال پریگنینسی میں بھی کروایا جاتا ہے۔ پریگنینسی میں اس لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے کیونکہ پریگنینسی میں اکثر خواتین کا بلڈ پریشر ہائی ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر کو روکنے کے لیے، خون کو پتلا رکھنے کے لیے، اس کی روانی کو بہتر رکھنے کے لیے اس کا استعمال اکثر دوسری ادویات کے ساتھ کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ کے مطابق یہ بچے کی پری ٹرم برتھ یعنی بچے کی پیدائش وقت سے پہلے ہونے سے بھی اس کو بچاتی ہے، اور اس کے علاوہ بچے کی گروتھ میں بھی مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ انرجیسک پراپرٹی بھی رکھتی ہے، یعنی یہ درد کش دوا ہے تو یہ دردوں کو بھی کنٹرول کرتی ہے، جیسے کہ جوائنٹ پین، سر درد اور جسم درد اور دانت کا درد اور پیٹ کا درد اور اس طرح کی دردوں میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، یعنی یہ سوزش کو بھی کم کرتی ہے، تو جوڑوں میں جو سوزش ہو جاتی ہے جسے ہم ریومیٹڈ آرتھرائٹس بولتے ہیں، اس میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے سوزش اور درد کو کم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی پیریٹک پراپرٹی بھی رکھتی ہے تو بخار کو بھی کم کرتی ہے۔ تو یہ سارے اس کے استعمال ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹس کی۔ تو اس میں آپ کو زیادہ معدے کے مسائل ہی دیکھنے میں ملیں گے، جس میں آپ کو الٹی اور متلی کی کیفیت ہے، سینے میں جلن ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ معدے یا آنت میں کوئی زخم یا آنت میں کوئی السر کی شکایت ہو سکتی ہے، اور گیسٹرو انٹسٹینل بلیڈنگ کی وجہ بن سکتی ہے، وہاں سے جریان خون بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ لاس ہو سکتا ہے زیادہ، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے اور آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ جلدی رکتی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی لو ہو جاتا ہے اور خون بھی پتلا ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بلیڈنگ رکنے میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور زیادہ بلڈ لاس بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ افراد میں الرجک ری ایکشن بھی دیکھنے میں ملتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ایسپرین سے الرجک ہیں تو جسم پہ کوئی الرجی یا سانس لینے میں دشواری کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی۔ تو اس کی عمومی خوراک 75 mg ڈیلی کی ایک ٹیبلٹ کھلائی جاتی ہے، اور اگر بیماری کی نوعیت زیادہ ہو تو 150 mg کی بھی ایک گولی روزانہ استعمال کروائی جاتی ہے، اور پانی کے ساتھ کھانے کے بعد اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب انفارمیشن تھی لوپرین ٹیبلٹ کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔